ملک کی معیشت میں ایک بار پھر سے خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی ہے اور سٹیبلائزیشن کے بعد ایسی جب کوئی سچویشن سامنے آتی ہے تو لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں. معاملہ کچھ ایسا ہے, موجودہ مالی سال کے دوران پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 40 ارب ڈالر تک جانے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, جو پہلے ہی دباؤ میں موجود ہے. معیشت کے لیے یہ ایک تشویشناک اشارہ ہے اور اس کا انڈیا فلڈز سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا. فلڈز کے بعد سچویشن اور کرٹیکل ہوئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کے لیے اور بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی 6 ماہ میں ہی 19 ارب ڈالر سے زائد کا خسارہ ریکارڈ ہو چکا ہے, جس سے واضح ہوتا ہے کہ برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اگر برآمدی شعبے کو فوری اور پائیدار ریلیف نہ دیا گیا تو پاکستان خطے کے دیگر ممالک جیسے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جائے گا. تشویشناک پہلو یہ بھی ہے کہ برآمدات میں مطلوبہ اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے, قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ارشد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ایپٹما کے. السلام علیکم کامران صاحب, ویری ویری گڈ مارننگ. ہم پہلے سے اس بات کے اوپر ڈسکشن آلریڈی کر رہے تھے, میں اور فیصل اکثر اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق ہے یہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے. اینڈ وی آر اے کائنڈ آف اے کنٹری جس نے ایک ٹارگیٹ بنایا تھا کہ آپ نے ایکسپورٹ لیڈ اپنی پالیسی بنانی ہے. ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ خدشات آئی تھنک مڈ آف دا ایئر سے پہلے ہی آ گئے تھے کہ یہ گیپ انکریز ہو رہا ہے. کیا کوئی کام آپ کو لگتا ہے اس پر ہم کر پائے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور مارننگ شو. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے آفیشلی, اور شاید ان آفیشلی چوتھا بڑا ملک ہے. اور ہماری آبادی جس طرح انکریز کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ اور ہماری اکنامک گروتھ نہیں میچ کر رہی. اب حال ہی میں جو فگرز آئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. آپ کی اکتوبر میں جو ایکسپورٹ تھی وہ کوئی منفی 5% تھی, پھر نومبر میں آپ کی ایکسپورٹ منفی 15% تھی, اور دسمبر میں آپ کی ایکسپورٹ 19.5% گری ہے. کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دسمبر 2024 میں آپ نے 2.88 بلین ڈالر کے گوڈز ایکسپورٹ کیے تھے, جبکہ آپ نے اس دسمبر میں 2.32 کے گوڈز ایکسپورٹ کیے, اینڈ آپ کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. اب خالی جو 6 مہینے کا ڈیٹا وہ یہ شو کرتا ہے جولائی ٹو دسمبر کہ آپ کی ایکسپورٹ پچھلے سال 16.57 بلین ڈالر سے گر کے اس سال 15.18 بلین ڈالر پہ آئی, جبکہ آپ کی امپورٹ 31.7 بلین ڈالر پچھلے سال کے 6 مہینے سے اس سال کے 6 مہینے 34.36 بلین ڈالر پہ آئی. اینڈ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ یا بیلنس آف ٹریڈ جسے آپ تجارتی خسارہ کہتے ہیں وہ 14.5 بلین ڈالر سے 19.18 بلین ڈالر آ گیا پہلے 6 مہینے کا. تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پورے سال کا یہ 38 سے 40 بلین ڈالر پہ چلا جانا ہے. اچھا, اور جنوری کے ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں جو نومبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پبلش کرے گا وہ بھی کافی بھیانک ہو سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں سر ایک بات مجھے بتائیے گا, بڑی سیدھی سی سائنس ہے, اس میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پروڈیوس نہیں کرتے اس لیے ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے. ہماری لارج سکیل پروڈکشن وہ نہیں ہے, اور اس سے لے کے ہم تو چلیں, اب تو لارج سکیل پروڈکشن تو 6 سال پہلے پڑھا کرتے تھے سر اپنے نصاب میں. ناؤ اٹس آئی ٹی اینڈ ادر تھنگس, ٹھیک ہے, اور اس کی برآمدات بھی ہم دیکھیں بنگلہ دیش کے مقابلے میں تو ہمیں شرم نہیں کچھ اور, مطلب بہت ساری چیزیں پھر ہمیں آنی چاہیے. سو دا پرابلم از کہ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اپنا ہاف کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ فوراً تو بالکل بھی ختم نہیں کر سکتے, سرپلس تو ابھی خواب ہے. کون سے سیکٹرز ہیں ایسے جو ہماری اس میں مدد کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر, ہماری گیس پرائسز, ہماری الیکٹریسٹی پرائسز دے آر بہت اوپر ہے. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو آپ کو جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے روایتی طور پہ ہمیشہ آپ کو 55 سے 60% ٹوٹل ایکسپورٹ کی کنٹریبیوشن دیتا ہے. یہ جو مالی سال ابھی گزرا ہے 2025 کو, اس میں آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ 32 بلین ڈالر تھی, اور 32 بلین ڈالر میں سے 17.88 آپ کو ٹیکسٹائل نے لا کے دیا. تو اگر کو انسینٹیوائز کریں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا ٹریڈ گیپ سبسٹینشلی ریڈیوس نہ کر دے یا اس کو 5 سے 8 سال کے ٹائم فریم میں کور نہ کر دے. یہ جو صنعت ہے یہ
اس سال $17.88 بلین کی ایکسپورٹ پہ گئی، جبکہ اس سے پہلے 2 سال یہ $16.5 بلین پہ پھنسی ہوئی تھی. تو جو $2 بلین اجتماعی آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، اس میں $1.2 بلین تو ٹیکسٹائل نے لا کے دیا. ان مشکل حالات میں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ سن 2008 میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی ایکسپورٹ دونوں کی $8 بلین پہ ہوتی تھی. بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیرونی قرضے $16 بلین پہ ہوتے تھے سن 2008 میں. فاسٹ فارورڈ کر کے 2025 میں آ جائیں تو ہم $8 بلین کی ایکسپورٹ 2008 کی ایک دفعہ 19.3 پہ لے کے گئے، 2022 میں پھر 16.5 اور پھر ہم 17.8 پہ لے کے گئے اجتماعی کو 32 پہ. بنگلہ دیش $60 بلین کو $47 بلین پہ لے گیا. تو یہ کہ بنگلہ دیش ہر سال 2008 سے 2025 $3 بلین سے یا زائد اپنی ایکسپورٹ بڑھاتا رہا. ہر سال 2008 سے 2025 تک $3 سے $4 بلین سے سالانہ اپنے قرضے بڑھاتے رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اجتماعی قرضے جو ہیں بیرونی بنگلہ دیش سے بہت زیادہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز کامران صاحب، بہت مطلب ایک عام فہم انسان جو ہے میرے خیال میں اتنا زیادہ اکنامک گروتھ کے اوپر اب بات ہوتی ہے کہ اس کو بھی سمجھ آنے لگا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی لوکل مارکیٹ کو انٹرنیشنل ایکسیس آسان نہیں بنائیں گے، اگر آپ اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ نہیں کم کریں گے، اگر آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لے کر آئیں گے، آپ کی پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہوگی، کلائمیٹ چینج کے بھی افیکٹس ہو رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے، تو آپ اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے؟ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کرتے، ہم ایک نئی جہد لے کر آ جاتے ہیں جس سے آپ کا مارجن کم ہوتا ہے. میں ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو. ہم انٹرنیشنل لوگوں کو پاکستان میں بلا رہے ہیں، اپنی زمینیں ان کو دے رہے ہیں، وہ لیز کر رہے ہیں، وہ پروفٹ جو میں پورا اپنی زمین پر حاصل کر سکتی ہوں جسٹ بیکاز ہم اپنی پروسیسنگ اچھی نہیں کر سکے. اسی طرح سے ہم پنک سالٹ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. سو ہم چیزیں بہتر نہیں کرتے، ہم چیزوں کا بیچ کا راستہ نکالتے ہیں جو کہ ہمارا پروفٹ کٹ کرتا ہے. وائی دیٹ از دیئر؟ آئی تھنک وہ ایک ہماری شارٹ سائٹڈ مینٹیلٹی ہے اور کوئک فکس اپروچ ہوتا ہے. اور شارٹ سائٹڈنیس میں نہ تو کوئی چیز آپ کی فکس ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو سولوشن ملتا ہے. اور یہ بار بار ہم اب تو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں یہ بات ہیمر کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی سبسڈی نہیں چاہیے، لیکن آپ صرف 4 چیزوں کو ریچ کی کمپیٹیٹیو لیول پہ لے آئیں، سیم ایز ان بنگلہ دیش، سیم ایز ان انڈیا، ویتنام، سری لنکا، چائنا، ان کے برابر کر دیں یا ان کے قریب قریب لے آئیں. بجلی، گیس، انٹرسٹ ریٹ، ٹیکسیشن، بس یہ 4 چیزیں کمپیٹیٹیو لے آئیں اور لوگوں میں صنعت کاری کا، تجارت کا شعور لے آئیں. لوگوں کو کریں کہ نہ یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو اور لوگ کسی اور آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے دیکھیں. آپ کو ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے جو بنگلہ دیش نے کیا، اپنے لوگوں کو کام پہ لگانے کے لیے. ملک خود ترقی کرے گا اور خود اکنامک گروتھ آئے گی. کامران صاحب، آپ نے ایک بنگلہ دیش کی مثال لی، اس خطے میں دیگر 2-3 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی معیشت کو بہتر کیا، لیکن پرابلم سر یہ آ رہی ہے، اٹ از اباؤٹ دا ول ناؤ. آپ کہہ رہے ہیں 5واں بڑا آن پیپر، 4تھا بڑا ملک ان آفیشلی، اس کی پاپولیشن، اس کے ریسورسز، اس کا لینڈ ماس، اس کے مطلب کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یو ہیو گاٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کسی نیچرل ریسورس کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس، لوگوں کے کام کرنے کی کمی نہیں ہے. لیکن جب ول اور اویئرنیس کا مسئلہ ہے نا اصل سارا، ہم نے اپنی 50% خواتین، 50 سے بھی زیادہ ہماری آبادی ہے، ان کو ہم نے ورک فورس سے تو باہر رکھا ہوا ہے نا. تو اتنی چھوٹی سے لے کے بڑی باتوں تک، ڈو یو فیل اینی ول ان دس کرنٹ سیٹ اپ کہ چلیں جی اب ہم اس کو ایشو یس کرنا شروع کرتے ہیں؟ کوئی ٹائم لائن ہے 5 سال میں ہم اس پہ قابو پائیں؟ سر میرا خیال ہے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور بنگلہ دیش کی خوشحالی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ خواتین بھی مرد اینڈ وہ ایک گھر میں جب آمدنی ڈبل ہو کے آتی ہے تو وہ انفلیشن یا بہت ساری چیزوں کا سامنا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں آدمی کام کرتے ہیں، عورت کو آپ نے انٹیگریٹ نہیں کیا ورک فورس میں. اینڈ بنگلہ دیش موسٹلی ویلیو ایڈڈ، بلکہ تقریباً سارے ویلیو ایڈڈ ریڈی میڈ گارمنٹس بنا کے ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں نمبر 1 ان ٹی شرٹ سر. بالکل، جس میں آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو زیادہ مہارت ہوتی ہے اسٹیچنگ کے کام میں مرد حضرات کی نسبت.
تو یہاں بھی گورنمنٹ کو پالیسیز لانی چاہیے, ایگزیکٹلی وہ پالیسیز جو بنگلہ دیش میں, جس سے آپ عورتوں کو ورک فورس میں انٹیگریٹ کر کے ہر گھر کی آمدنی آپ بڑھا سکیں, اینڈ وہ ماحول دیں جو بنگلہ دیش میں فیمیل ورک فورس کو ہے. یہاں وہ ایک ٹرینڈ چینج ضرور ہو رہا ہے, لیکن مور نیڈس ٹو بی ڈن. اٹس ویری ویری سلو. روایتی طور پہ آپ دھاگا اور کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے, اب دھاگا کپڑا آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے. آپ بیڈ شیٹ, ڈینم, پولو ٹی شرٹس, ٹاول, یہ چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن سر ابھی بھی آپ بنگلہ دیش سے بہت بہت پیچھے ہیں. اور اس میں گورنمنٹ کو یہ 4 چیزیں ریشنلائز کرنی ہوں گی: بجلی, گیس, انٹرسٹ ریٹ اینڈ ٹیکسیشن. شارٹ آف دس سر پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ یہاں سے ویلتھ یا کیپٹل جو ہے وہ ملک سے باہر جائے گا, اینڈ دبئی جیسی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ میں لگے گا, جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. بالکل, بہت شکریہ کامران صاحب, اٹ واز ویری انسائٹ فل. امید کرتے ہیں کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر آ سکے, تاکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو سکے, اور اکنامک ٹائز جڑے ہوئے ہیں. ہماری جو پالیسی آتی ہے, ہمارے جو بجٹس آتے ہیں, وہ پالیسی جو ہے اگر کنسسٹنٹ ہو جائے تو مے بی وی ول بی ایبل ٹو گین سم فرام دس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.